شریعت مطہرہ جو ہے اس پہ چلنے کے لیے رستہ عطا کرنا. تو الحمدللہ یہ کام ہم سر انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات ہمیں اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے گی. ابھی میں میرے پہلے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ ظفر محمود فراشفی مجددی صاحب قبلہ کے پاس جائیں گے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا علامہ صاحب کی خدمت میں کہ حضرت رات کو ہمارے پروگرام میں کالز آ رہی تھیں اور اس کا میں چاہوں گا کہ آج بھی تھوڑا سا میں ذکر کروں. ہر طرح کے کالر ہوتے ہیں اور کچھ کالر ایسے تھے، بلکہ 2 کالر تھے جن نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ وہ الفاظ بھی ہم تو زبان پہ لانا جو ہے بڑی ہم زبان پہ نہیں لا سکتے ہم، لیکن صرف سوال عرض کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آ کے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، تو اس میں تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی ساری محنت جو ہے اس کو آپ ضائع سمجھ رہے ہیں. اور پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امام کی بات کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام کی بات کر رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام کی بات کر رہے ہیں. اور اگر نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تو پھر باقی اسلام کے پلے میں بچتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب قبلہ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے خیالات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں. میری تو آج تک میں ان کی کتابیں بھی دیکھتا ہوں، سمجھ نہیں سکا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 اور یہ ان کی اپنی تفسیر ہے. پتہ نہیں اپنی کتابیں بھی یہ نہیں پڑھتے، یہ ان کی اپنی تفسیر ہے مجموع البیان. اگر یہ کیمرہ اس پر اگر آپ فوکس کریں تو اس کی وہ آیت کریمہ ان کی یہ ابو الحسن طبرسی کی یہ جو 6 صدی ہجری کے امامیہ علماء کے اکابرین میں سے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں. اور ان کی یہ تفسیر میں انہوں نے اسی آیہ کریمہ جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ بیان کر کے جو آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں یہ طبرسی صاحب ان کے مجمع البیان ہے، ان کی اپنی کتاب ہے. اور یہ جو اگر کیمرہ یہاں آپ لا سکیں قریب تو یہ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ان کے طبرسی صاحب جو ان کے امامیہ مشن کے بہت بڑے عالم ہیں اور امام ہیں ان کے، یہ خود لکھتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أي الْجَنَّةِ. حضرت یہ شروع کرنے سے پہلے میں کالر لے لوں. ہمارے ساتھ حسن صاحب بولٹن سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی. تمام حضرات کو السلام علیکم. وعلیکم بالخصوص مناظر اسلام پی صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ آدمی کہتے ہیں کہ ابو صدیق حضرت عنہ پر جمہور کی رائے پر اجماع نہیں ان کی افضلیت پر، اس کے بارے میں تھوڑا بہت انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی حضرت آپ فرما تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے خرچ کیا، جنہوں نے قتال کیا، خرچ کیا پہلے پھر قتال کیا، پھر فتح مکہ کے بعد ان کے درجے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، ہر ایک سے کُلًّا. یہ لفظ کل کا معنی تو آپ سب کو سمجھنا ہی چاہیے. وعد اللہ الحسنہ، اور ان کے طبرسی صاحب بھی لکھتے ہیں ایل جنہ، یعنی ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا. تو جنت میں مومن جاتا ہے معاذ اللہ یا کہ کوئی اور جاتا ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن پر سرور عالم نے اتنا اعتماد کیا، یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اپنی خود بنائی ہوئی، خود گھڑی ہوئی من گھڑت عقیدے کو
ثابت کرنے کے لیے خود نبی پاک سرور عالم اور اہل بیت اطہار پر یہ جن کو سرور عالم نے جن پر اعتماد کیا، جن کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا، سرکار کو پتہ نہیں تھا اللہ اکبر کہ میرے بعد ان کی حالت کیا ہوگی؟ اگر آپ اپنے ائمہ کو، اماموں کو اگر ما کانا و ما یکون کا عالم سمجھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر سرکار نے ان کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی، مسلح پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد صحابہ اور اہل بیت اطہار نے جنہیں اول خلیفہ مانا اور جن کے سپرد یہ سارا نظام کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فرما کر جن کے ادوار میں وہ وعدہ اللہ کا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ یہ اگر پورا ہوا ہے تو انہی کے ادوار میں پورا ہوا ہے۔ اگر میرا خیال ہے کہ اگر معذرت کے ساتھ اگر کال کو تھوڑا سا اگر ہولڈ کریں کہ جملہ مکمل ہو جائے پلیز، تو اگر جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ وعدہ اگر یہ پورا ہے، ورنہ اگر ان کا انکار کر دیں، جناب مولا مرتضیٰ نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور جن کے احکامات کو مانا، جن کی خلافت کو مانا، جن کی بیعت کی گئی، اب معاذاللہ اگر ان کو یہ آج اپنے من گڑت عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہیں گے کہ وہ مرتد معاذاللہ ہو گئے تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے تو کوئی شے نہیں بچتی۔ جی اب کال لے لیں بسم اللہ۔ حضرت ہمارے ساتھ محبوب صاحب مانچسٹر سے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محبوب صاحب۔ شاہ صاحب میں نے آپ کا پروگرام رات کو دیکھا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ رات کو آپ کے جو لاسٹ کالر تھے انہوں نے آپ کو یہ لوٹن سے کال آتی ہے ہمیشہ جو ہے نا، تو میں ایک نجی چینل دیکھ رہا تھا آج شام کو، مجھے نہایت دکھ ہوا